اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه اللاذون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام وتحية والإكرام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله على محمد وعلى محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة. آواز بلند درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس مجلس اعزاء کا اہتمام ہمارے بھائی سید تصور کاظمی صاحب نے اپنے امام، اپنے آقا، اپنے مولا امام موسیٰ کاظم باواز بلند درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی اللہ کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کیا. اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین خصوصاً ان کے والد بزرگوار سید مشتاق شاہ صاحب کی روح کو بلندی عطا فرمائے. ان کی روح کی بلندی کے لیے، تمام مرحومین کی بخشش کے لیے اور قبلہ مولانا تنویر شرائع صاحب کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد. بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، بے اولادوں کو اولاد صالح کے لیے، صاحبان فرش اعضاء کی اس مجلس کی قبولیت کے لیے، حجت دوراں امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. میں نے تصور بھائی سے کہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، برابر انہوں نے کہا کہ حاضری کی غرض سے توجہ فرمائیں گے، بس چند منٹ آپ کو زحمت دینی ہے. سب سے پہلے جو میری گفتگو کا عنوان ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور پھر اس کے بعد فقط ایک جملہ امام کے فضائل کا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہم ناشکرے ہیں، ذرا ساری کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے تو ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کی ذات سے گلے شکوے، شکایتیں، ناراضگی یہ ہماری عادت میں شامل ہے. اسی طرح کے افراد ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. ایک بندہ پیغمبر کی بارگاہ میں آیا جن کا نام تھا ذوالنمرہ. ذوالنمرہ کہتے ہیں بدنما چہرے والے کو، جس کے چہرے کے اوپر داغ ہوں، چہرہ سیاہ چہرہ ہو، چہرے کے اوپر داغ ہو، نشان ہو، اسے ذوالنمرہ کہتے ہیں. پیغمبر کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول،
خدا نے میرے اوپر کون کون سی چیز کو واجب قرار دیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ خدا نے دن اور رات میں 17 رکعت پڑھنا تمہارے لیے واجب قرار دیا ہے۔ کہا کہ اگر تم مستطیع ہو، صاحب استطاعت ہو، صاحب مال ہو، تو خدا کے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ اگر تمہارے پاس مال ہے تو مال دنیا میں سے زکوٰۃ دینا، خمس دینا، یہ ساری چیزیں پیغمبر اسے بتاتے گئے کہ یہ چیزیں فرض ہیں۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، جو فرائض میرے اوپر خدا کی طرف سے عائد ہیں، آپ خدا سے کہیے گا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا۔ مثلا جو 17 رکعت فرض ہیں اس کے علاوہ 1 رکعت بھی نہیں پڑھوں گا۔ اگر مال دنیا میں سے میرے پاس کچھ ہوگا تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہوگی وہ اتنی دوں گا، اس کے علاوہ 1 پیسہ بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ حج پہ جاؤں گا، جو چیزیں واجب ہیں وہ کروں گا، مستحب کوئی عمل نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ میں کوئی عمل نہیں کروں گا؟ کہا کہ آپ کے سامنے ہوں، خدا نے جو مجھے چہرہ دیا ہے، یہ بدنما داغ میرے چہرے پہ ہیں، میں بدصورت ہوں۔ خدا نے لوگوں کو اتنے حسین چہروں سے نوازا اور مجھے یہ بدنما چہرہ دیا، اب میں یہ کام کروں گا کہ اس کے علاوہ جو واجبات ہیں اس کے علاوہ کوئی عمل انجام نہیں دوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، جو چیزیں میرے اوپر واجب ہیں، واجبات کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا۔ اب کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جو چاہو وہ کرتے رہو۔ اب دیکھیں نا، وہ ذات کہتی ہے کہ میں بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والی ہوں۔ اب جب بندے کی یہ گفتگو سنی نا اپنے نبی سے، تو فوراً خدا نے جبریل امی کو بھیجا۔ اب جبریل امی آ کے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے اس صحابی کو یہ بتا دیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم اپنے واجبات کے علاوہ باواز بلند درود پاک پڑھی گا، واجبات کے علاوہ مستحبات انجام دو گے تو تمہیں اجر کیا ملے گا؟ اب میری اور آپ کی مادی سوچ ہے، ہم یہ سوچیں گے کہ خدا نے کہا ہوگا کہ تمہیں مال دنیا دے دوں گا، تمہیں میں یہ اتنا رقبہ دے دوں گا، اتنی جائیداد دے دوں گا، فلاں چیزیں دے دوں گا۔ اب دیکھیے، چہرہ اس کا بدنما ہے، چہرہ خوبصورت نہیں ہے، بدصورت چہرہ ہے۔ وہ کہتا ہے واجبات کے علاوہ کوئی انجام نہیں دوں گا۔ اب خدا اجر دینا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے مستحبات انجام دو گے تو اجر کیا دوں گا؟ اجر یہ ملے گا کہ جب میدان محشر میں آؤ گے، حالت یہ ہوگی، یہ بدنما چہرے کے ساتھ نہیں آؤ گے، مستحبات انجام دو گے، خدا کا گلہ چھوڑ دو گے، اجر یہ ملے گا کہ جبریل امی کی صورت میں تم میدان محشر میں آؤ گے۔ یہ بدنما چہرہ نہیں ہوگا، گلہ کرنا چھوڑ دو گے، خدا سے ناراضگی چھوڑ دو گے تو جبریل امی کے چہرے کے ساتھ معشور ہوگے۔ اب میں اور آپ جو اپنے رب سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، میرے بھائی کو وہ مل گیا، میرے بھائی کو دولت مل گئی، میرے بھائی کو پیسہ مل گیا، میرے بھائی کو جائیداد مل گئی، میرے بھائی کو یہ چیزیں مل گئی، مجھے نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کوئی ایسا اجر رکھا ہو کہ تمہیں خدا کسی امام کے ساتھ اٹھانا چاہ رہے ہو، خدا اس اجر کے بدلے میں تمہیں کسی اولو العزم نبی کے ساتھ اٹھانا چاہ رہے ہوں۔ اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو خدا ہو سکتا ہے تمہیں اتنا اجر سے نوازنا چاہ رہے ہوں کہ جو میری اور آپ کی سوچ میں بھی شامل نہ ہو۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اور خدا نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں اس کا شکر ادا کریں، گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں کہ فلاں کو یہ ملا اور میں محروم رہ گیا۔ ہو سکتا ہے فلاں کا مال و دولت، آپ کے بھائی، آپ کے عزیز کی مال و دولت، اس کا جاؤ حشم فقط اس دنیا تک ہو اور وہ کائنات ساری دیکھ رہی ہو، میدان حشر میں آپ اس شان سے آ رہے ہوں کہ خدا کے محبوب ترین بندے شمار ہوں۔ تو اس لیے یہ چھوٹی موٹی چیزوں پہ، دنیا کی چیزوں پہ اترائیں نہیں، اس کے لیے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ کسی چیز میں کمی رہ گئی ہے تو خدا کے ہاں میرا اجر محفوظ ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے سامنے کی بات ہے۔
اگر خدا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ اگر کانوں میں اونچا سنتا ہے نا، کانوں سے، ہو سکتا ہے اس کی سونگنے کی حس باقی لوگوں سے زیادہ تیز ہو سکتا ہے کانوں سے بہرا ہو، دیکھنے کی صلاحیت باقی لوگوں سے زیادہ ہو. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے یہاں کسی چیز سے محروم ہو، یہ ساری محرومی خدا محشر کے دن دور کر دے. آج کے دن کی عطا، جو چیزیں عطا کی گئی ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی موت تک رہیں، موت کے بعد ختم ہو جائیں، لیکن خدا جو اجر دینا چاہتا ہو وہ دائمی اجر ہو. تو اس لیے اس دائمی اجر کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خدا سے گلہ شکوہ نہ کریں، ناراضگی نہ کریں، بلکہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں. اور خدا کے نمائندگان نے، ائمہ اہل بیت نے ہمیں اتنا سرخرو کر دیا خدا کی بارگاہ میں، کہا خدا نے یہ تمہیں اتنی جو نعمات دی ہیں، یہ پورا جسم دیا، مال و دولت دی، اولاد دی، والدین دیے، سارے رشتہ دار دیے، اتنی نعمات جو ادا کر دی، تم خدا کا شکر ادا کرنا چاہو نہیں کر سکتے. خدا نے آسانی اتنی کر دی، صرف الحمدللہ رب العالمین کہو، تم نے خدا کی ساری نعمتوں کا حق ادا کر دیا. صرف ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دینے سے آپ نے خدا کے سارے انعامات کا شکر ادا کر دیا. اب اس سے بھی خوبصورت کوئی چیز ہے، اس سے بھی آسان کوئی دین ہو سکتا ہے؟ تو بس مولا کی بارگاہ میں، کیونکہ مولا کا دین ہے آج. اور یہاں ضمناً عرض کر دوں، میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی آج یہ جو 22 رجب گزرا، نیاز کا دن تھا، تو یہ کوئی بندہ اس دنیا کو چھوڑ گیا تھا تو شاید اس وجہ سے، خوشی کی وجہ سے کرتے ہیں. اب دیکھیں، کسی کے جینے مرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. توجہ فرمائیے کہ کسی کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کوئی بندہ ہمارے لیے معیار ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے معیار دو قرار دیے، کہا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں. اہل بیت دنیا میں آئیں گے، ہمارے لیے خوشی ہوگی، دنیا سے پردہ فرما کے جائیں گے، ہمارے لیے غم کا دن ہے. بس یہ دو چیزیں قرآن و اہل بیت ہیں. اس کے علاوہ کسی کے جینے مرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے لیے وہ معیار ہی نہیں ہے. جو معیار قرار دیے گئے ہیں، ان کے جینے مرنے کا، ان کے دنیا میں آنے کا، دنیا سے جانے کا ہمیں فرق پڑتا ہے. ہم کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، کسی کے غم میں غم نہیں ہوتے. بس ہمارے لیے غم ہے تو غم حسین ہے، خوشی ہے تو وہ علی اور اولاد علی کی خوشیاں ہیں. تو یہ ہمارے آقا و مولا ساتویں امام موسیٰ کاظم، اللہم صلی علی محمد. امام اتنے سخی تھے، بس فقط 2-4 منٹ پہ آپ کی زحمت کو تمام کروں. امام اتنے سخی تھے، اور یہ بھی میں نے امام کی صحابت کا ذکر کیا تو خواجہ صاحب نے صحابت کی یاد کر دی، کہتے ہیں کہ 10 منٹ آپ پڑھ لیں، خدا نے جزائے خیر عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے سخی تھے امام کہ آپ کو پتہ ان ادوار میں غلاموں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. لوگ غلاموں کو خریدتے ایک غلام بڑا اچھا غلام تھا، اسے کسی بہت زیادہ پیسے والے بندے نے خریدا. اب وہ جس بندے نے خریدا اس کے کھجور کے باغات تھے. اب یہ خود بھی یہ چاہتا تھا غلام کہ مجھے وہ بندہ خریدے کہ جس کے باغات کھجور کے ہوں، کیونکہ اسے خود کھجوروں کے باغ میں کام کرنا پسند تھا. اب اس مالک نے خریدا، اور اس دور میں سب سے خوبصورت اور اچھی کھجوروں کا باغ اس بندے کا تھا. اب جب خرید لیا گیا تو اس نے اس کے باغ میں بڑی محنت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. اب جس کام کے ساتھ بندے کا قلبی لگاؤ ہو نا، وہ بندہ کام بھی اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے. اب یہ بندہ کام کرتا رہا، اور جو اسے مالک کی طرف سے کچھ عطا ہوتا اسے سیو کرتا رہتا، اپنے پاس جمع کرتا رہتا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے. تو اس نے بڑا خوبصورت حلوہ تیار کیا. اب وہ حلوہ لیا، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اب امام نے وہ حلوہ تھوڑا سا تناول فرمایا. امام کہتے ہیں کہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، امام کہتے ہیں کہ تم نے مجھے جو حلوہ کھلایا ہے تو اس کا اجر میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. اجر یہ ہے کہ یہ لو سونے کی اشرفیاں لے کے چلے جاؤ. نہیں، امام نے سخاوت کی حد ایسے کر دی. امام نے کہا یہ حلوہ جو تم میرے لیے لے کے آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم آزاد ہو یا غلام ہو؟
کہتا مولا غلام ہے. کہتے ہیں تمہارا مالک تمہاری کیا قیمت رکھتا ہے؟ اس نے کہا مولا اتنی قیمت ہے. اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ یہ مال لو اور اس کے آقا کو دے کے اسے آزاد کروا لو. اب پھر یہاں مولا نے سخاوت کی بس نہیں کی کہ بس ٹھیک ہے اسے آزاد کر دیتے ہیں. مولا نے کہا کہ تم کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ کہتا ہے میں کھجوروں کو پسند کرتا ہوں. میں اسی لیے اس مالک کے ہاں گیا تھا, اس کے پاس کھجوروں کو بڑا اچھا باغ ہے, بڑی اچھی کھجوریں ہوتی ہیں, اس وجہ سے میں اس مالک کے پاس گیا تھا. امام کہتے ہیں اچھا اس طرح کرو, اپنے غلام سے کہتے ہیں اس طرح کرو, مال اور لے جاؤ, اس کے آقا کو دے کے اس بندے کو بھی آزاد کروا لو, وہ باغ بھی اس سے خرید لو, جتنی قیمت دے خرید لو, باغ بھی اسے عطا کر دو, مالک سے بھی آزادی دے دو, اور اس حلوہ کھلانے کی خوشی میں تجھے آزاد بھی کرواتا ہوں اور وہ باغ بھی تمہیں ہدیہ کرتا ہوں. آزاد بھی کرتے ہیں اور مال بھی دے دیتے ہیں, باغات بھی دے دیتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ فدق ان کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. سخاوت ادا کرنے پہ آئے نا, سخاوت کرنے پہ آئے تو ان کے لیے فدق کوئی چیز نہیں ہے, مال دنیا کوئی چیز نہیں ہے. جو عطا کرنا چاہیں عطا کر دیتے ہیں. کہا کہ اس کو بھی آزاد کروا لو, اس کے مالک سے یہ باغ بھی لے کے اسے ہدیہ کر دو, ہماری طرف سے تم آزاد ہو. لیکن یہاں ایک سمجھنے کی چیز ہے. میں اکثر کہتا ہوں, اور مقام معظم رہبری نے جو کتاب لکھی اس کا اکثر میں تذکرہ کرتا ہوں, 250 سالہ انسان, اس میں ہر امام کے دور میں جو تقاضے تھے انہیں, اور اس میں امام کا جو کردار تھا اسے بیان کیا ہے. اب امام فقط یہ کام نہیں کرتے کہ کسی بندے کو مال دنیا دے کے آزاد کروا لیا, باغ دے دیا, آزاد کر دیا, نہیں. امام کے لیے روش امیر المومنین والی ہے. امام غلاموں کو لیتے تھے, اپنے پاس رکھ کے تربیت کرتے تھے, پھر آزاد کرتے تھے. امام یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے زیر سایہ, تمہارے ساتھ کام کرنے والے, تمہارے تعلق دار, تمہارے عزیز و اقارب جتنے بھی تمہارے ساتھ ہوں, کھانے پینے میں اچھا دو لیکن دینی تربیت کرو. چاہتے یہ ہیں ائمہ. مولا علی اپنے غلاموں کی, اور یہاں میں تذکرہ کر دوں, ہمارے ادارے کے قریب چنیوٹ میں ایک سید تھے, سید اسد شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نورانی فرمائے. اسکول ٹیچر بھی تھے اور اپنی زمین جائیداد بھی کافی تھی. اس بندے کا یہی کام تھا, دوسرے افراد کو اپنے پاس کام میں رکھتے تھے, ان کی اچھی تربیت کر کے انہیں صحیح معنی میں مومن بنا کے پھر کہتے تھے اب جو کرنا چاہتے ہو کرو. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس کام کرتے رہو, نماز کی بھی پرواہ نہیں ہے, روزے کی بھی پرواہ نہیں ہے, دین کی بھی پرواہ نہیں ہے, بس میرے پاس صبح سے لے کے شام تک کام کرتے رہو, میرے ساتھ وفادار رہو تو یہ کافی ہے. کہا نہیں, ائمہ کی زندگی سے سبق یہ نہیں ملتا کہ اپنے غلاموں سے کام لیتے رہو, بلکہ غلام تو کام کریں گے, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرو, دین کے اہداف کے مطابق ان کی تربیت کر کے انہیں معاشرے کے اچھے افراد میں شامل کرو. تو ائمہ کی جو زندگی تھی, خاص کر کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بآواز بلند رتبہ امام کا دور بڑا سخت تھا, ہر طرف سے پیرا تھا. امام اس حالت میں بھی اپنے آپ کو لوگوں پہ ظاہر کیے بغیر شام اور مختلف علاقوں میں جا کے زندگی بسر کرتے تھے, اور اپنے مومنین سے مل کے ان کی دینی تربیت کرتے تھے. کوئی بھی امام ایسے نہیں گزرے کہ جنہوں نے لوگوں کی دینی تربیت کی فکر نہ کی ہو, لوگوں کو دین کے ساتھ مربوط کرنے کی کوشش نہ کی ہو. ہر دور کے تقاضوں کے مطابق, میں نے شاید پہلے کہیں عرض کیا ہو کہ امام علی نقی علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, سمرہ جو فوجی چھاونی ہے اس میں تھے, لیکن اس کے باوجود اتنا مربوط نظام تھا کہ امام کے خطوط, امام کے پیغامات امام کے صحابہ تک, امام کے شیعوں تک پہنچتے رہے. امام نے کہا امام قید ہو جائے لیکن امام کا رابطہ امت سے قائم رہنا چاہیے. اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم کا رابطہ امت کے ساتھ قائم تھا. امت سے امام منقطع ہو جائے تو پھر رابطہ اگر نہ ہو تو اسی کو موت کہتے ہیں. اگر امام کا امت سے رابطہ نہ ہو تو یہ امت کی موت ہے.
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رابطہ امام زمان کا آج بھی اس امت سے قائم ہے. اگر رابطہ قائم نہ ہو تو یہ امت کی موت قرار پاتی ہے. امام کا رابطہ بادلوں میں جیسے سورج چھپا ہوا نا، لیکن اس کی حرارت موجود ہوتی ہے، سورج کی روشنی کرنیں موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے امام اگر پردہ غیب میں بھی ہیں، امام کی نظر عنایت، امام کا لطف ہمارے شامل حال ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں انہیں بھی دین کے ساتھ مربوط کرنے کی کوشش کریں. بس میرے عزیزو ایک جملہ عرض کر دوں، مصائب نہیں پڑھنا، فقط ایک جملہ تاکہ عبادت مکمل ہو جائے. زہرا کے گھرانے پہ کہاں کہاں کوئی روئے. مصائب تفصیل سے آنے والے علماء و ذاکرین پڑھیں گے. ہمارا ساری رات رونے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے کہ آج وہ امام اس دنیا سے چلا گیا کہ آئمہ میں سے سب سے زیادہ اولاد ان کی ہیں. جب امام دنیا سے گئے، امام کا پرسہ قبول کرنے کے لیے نہ کوئی بیٹی موجود تھی نہ کوئی بیٹا موجود تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا